پر ذرا بتائیں کہ آپ نے سنا انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اس طرح کی حرکتیں کرے گی پی ٹی آئی تو پھر جمہوری کدھر گئی، جمہوری رائٹس تو نہیں مل سکتی؟ جی ہلو جی زاہد ہلو نہیں بات دیکھیں اصل میں اس قسم کی باتیں ہیں کہ انہوں نے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. تو میں مجھے خود عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں صرف ایک غیر جائیداد اور میں خالی ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو ہے جب پی ڈی ایم یہ جب آپ بنی تھی تو وہاں تو مینار پاکستان میں کرنے جلسے بھی کیے تھے آپ نے. نیاز صاحب کی گجروالا کی تقریر سب کو یاد ہے کہ جب اس زمانے میں جنرل باجوہ جو چیف آرمی اسٹاف ہوتے تھے اور جو ہے وہ فیض جو ہے جو کہ آئی ایس آئی ہوتے تھے ان کے خلاف بھی تقریریں ہوئی تھی. میں نہیں کہتا ہوں غلط یا صحیح کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ سب جائز ہو جاتی ہے. اور آپ جو ہے جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ آپ کس کے سہارے پہ آئے ہوئے. ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ کہ جمہوری عمل پہ آپ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے لاہور کی کرتے ہوئے جو بات کر مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جو ہے کوئی چارج شیٹ 6:30 بجے شام کو اجازت دی جاتی ہے کہ دوسرے دن آپ 3 سے 6 بجے تک جلسہ کریں گے اور شہر سے 32 میل دور بے جگہ پہ دیتے ہیں. اور مجھے آپ بتائیے کہ آپ لوگ جو جلسے کرتے تھے کون سا ایسا جلسہ تھا جو 3 سے 6 بجے تک ختم ہو جاتا ہے؟ لاہور کا جلسہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس میں مریم نواز نے لیڈ کیا تھا، اپوزیشن میں تھی. رات کے 12 بجے تک جو ہے وہ مینار پاکستان میں پہنچے. آپ تو اگر اتنی پھر اس کے بعد تقریر کرتے ہیں کہ ان کی وہ نہیں ہے فلانا نہیں ہے. یار اس میں اسلام آباد میں بھی دیکھ لیں، کسی شہر میں جو ہے مولانا فضل الرحمان نے 1 مہینے تک بیٹھے ہوئے تھے یہاں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یا تو آپ جمہوری عمل پہ یقین کریں. اور دیکھیں ایک بات بہت صاف ہے، اگر یہ چیز آج آپ اقتدار میں ہیں اور جس کے بل بوتے پہ آپ لوگ یہ سب کر رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے. عمران خان صاحب نے بھی غلطی کی تھی اور آپ وہی غلطیاں کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت طاقتور ہیں. آپ کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. اور جب یہ قسم کے آپ ایک دن سے بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ پھٹتا ہے لاوا تو اس کو کس طرح سے قائم رکھیں گے؟ کیا آپ جمہوری عمل جو ہے صرف آپ کے لیے ہے؟ ووٹ کی عزت کا معاملہ جب آتا ہے تو صرف آپ کے لیے. اور جو یہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے جو آپ جس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کو الٹیمیٹلی خود آپ بتائیے جا کے کل آپ آج حکومت میں کل اپوزیشن میں ہوں گے اور آپ کے ساتھ جو اگر آپ کمزور کرتے ہیں جمہوری عمل کو تو سب سے بڑا نقصان آپ کو پہنچے گا. اور یہ تاریخ کا جو سبق ہے وہ کبھی بھی کوئی نہیں سیکھتا ہے. ہمارے یہاں سیاستدان کوئی نہیں سیکھتے. جب اقتدار میں ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پرماننٹ ہے اور جس ایلیگنس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہم کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اس کو یہ ختم کر دیں گے. بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک ملک یہ ہے، آپ مجھے بتائیے کنٹینر کتنے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہل نہیں سکتے ہیں لوگ، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ناکام ہو گیا جلسہ. لیکن زاہد یہ جو بات کر رہے ہیں، زاہد ایک سیکنڈ، جو بات یہ کر رہے ہیں بلال کے وہ آتے ہیں دندناتے آتے ہیں، تھریٹن کرتے ہیں آ کے اور وہ کہہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو بلال کہ وہ مار کٹائی کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ جب پابندی لگائیں گے اس قسم کی چیز تو یہ غلط ہوگا. یہ میں نہیں کہتا ہوں صحیح ہے، لیکن آپ جب پابندی اس قسم کے کریں گے تو اس قسم کا وہ نتیجہ نکلے گا. آپ چاہے گینگ گنڈے ہیں، پتانا ہے، یہ ہے وہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو اگر آپ جمہوری طرز عمل کو رکھیں گے تو میرے خیال یہ کہ خود اگر اس قسم کی چیز ہوتی تو لوگ اس کی مخالفت کریں گے. آپ جو ہے یہ چیزیں لیٹ می گو ٹو بلال ناؤ. جی بلال، سنتے تھک گیا ہوں. جی زاہد 25 سال سے کہ جب حکومت اب وقت ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو یہی چیزیں کہتی ہیں اور جب حکومت میں آتی ہیں تو کیا زبردست ان کا جو ہے جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کی الگ تھی. جی مجھے جانے دیں ذرا بلال کے پاس. جی بلال اب آپ نے سن لی. جی نسیم صاحبہ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی بھی جلسے کی ان کو اجازت ملی، انہوں نے وہاں پہ پتھراؤ کیا، جلسے کے سٹیج پہ ہی کھڑے ہو کے عمران خان کا نمائندہ بن کے انہیں گالیاں دی نا ہر کسی کو، اور تھریٹن کیا، خواتین کو تھریٹن کیا، صحافیوں کو لفافے والے پتہ نہیں کیا کیا کہا، مریم نواز صاحبہ کو تھریٹن کیا کہ میں بارات لے کے میں ڈھول لے کے آؤں گا اور دیکھتے ہیں اور یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا. اور اس کے باوجود
ریسٹرینٹ دکھاتے ہوئے نہ صرف لاہور کے جلسے کی اجازت ملی، ساری شاہراہیں ان کے لیے کھلی ہوئی تھیں، اجازت دی. تو اس لیے یہ تاثر ہرگز نہ دیا جائے کہ ان کو اجازتیں نہیں مل رہی. ان کو جب اجازت ملی ہے اس کی ہمیشہ دھجیاں اڑائی ہیں. جب عمران خان صاحب ہماری 16 ماہ کی حکومت میں آئے تھے تب بھی انہوں نے اپنی اگریڈ اجازت کی دھجیاں اڑائی تھیں. یہاں پہ میٹرو اور پتہ نہیں کیا کیا توڑ پھوڑ کی تھی. ایک جماعت ہے جس کی پچھلی 10 سالوں سے ایک وائلنس کی ایک ہسٹری ہے اور وہ پھر سے دہرا رہی ہے. تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جب اس طرح کی نہ صرف تھریٹن کرتا ہے، وہ آ کے یہ توڑ پھوڑ کرتا ہے تو ہم کہیں کہ سو بسم اللہ جمہوری عمل ہے، کرنے دیں ان کو. آئیں پولیس والوں کے سر پھوڑیں، آئیں گاڑیوں کے شیشے توڑیں، آئیں خواتین کو گالیاں نکالیں، پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ جمہوری عمل ہے اور یہ جمہوری رائٹس ایکسرسائز ہو رہی ہیں. آپ کو یہاں پہ یہ سوال نہیں کرتا کہ ایک ایگزیکٹو ہے، خیبر پختونخوا کی سی ایم ایگزیکٹو ہے، وہ جلسے کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے گالیاں دے رہا ہے. آج تک اس سے کس نے معافی مانگی؟ آج اس سے کس نے پوچھا کہ باجوڑ کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا آپ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ جی نہیں بلال ایک سیکنڈ، بلال یہ نہ کہیں. بلال جب وہ گالیاں دی جاتی ہیں جو سائڈ بھی گالی دیتی ہے، آج یہ دے رہے ہیں، کل اور دے رہے تھے، پرسوں پی ایم ایل این کے دے رہے تھے، جو گالی دیتا ہے بالکل ود کلیئر کنسسٹنسی اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کنڈیم، اور آپ جانتے ہیں کوئی کسی کو بلینکٹ ہم تو نہیں دیتے. نسیم صاحبہ I am saying this in the context of today. اب آج دیکھ لیجئے، جلسوں کی اجازت ملی، جلسے ان سے نہیں ہوئے. آج بھی پنڈی کا جلسہ انہوں نے اس لیے منسوخ کیا چونکہ ان سے بندے نہیں جمع ہونے تھے، نہ ہی پنڈی سے کوئی بندہ نکلا ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ کہاں پہ پنڈی یا پنجاب میں کوئی بندے نکلے ہیں جو کہ جن کو روکا گیا ہو. آپ مجھے ویڈیو دکھا دیجئے. 10 15 20 25 بندوں کی ٹولیاں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، خیبر پختونخوا سے اگر آپ جتھے لائیں گے، اسلام آباد کے جلسے پہ بھی آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، لاہور میں خیبر پختونخوا سے ریاستی مشینری استعمال کر کے آپ بدماشی کریں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہر دفعہ اس کی اجازت دی جائے گی؟ بالکل نہیں دی جائے گی، چونکہ یہ جمہوری عمل نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ غنڈہ گردی ہے. اس کو ہر صورت روکنا اور روکیں گے. ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں تو اتنا کہوں گی کہ ہر جو حکومت ہوتی ہے جب وہ آتی ہے اپوزیشن کا رول ادا کرنے ویزاوی دا سینٹر، یا سینٹر والے جاتے ہیں ویزاوی پنجاب، تو وہ اسٹیٹ مشینری استعمال کرتے ہیں. وہ سب کا یہ گناہ ہے. بٹ بہرحال لیٹ می گیٹ دا لاسٹ کامنٹ ان فرام زاہد، پھر کلوز کرتے ہیں. جی زاہد ویری کوئکلی. اگر اتنے لوگ نہیں آ رہے تھے، پریشانی کی آپ کو بات کیا رہی ہے؟ آپ نے جو ہے ٹی وی پہ، جیسے میں آپ کو ہی پتا ہے نصیب کہ ٹی وی پہ دکھانے دی ہے اس وقت. ایک تو یہ والے اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو میں دیکھ رہا تھا ابھی ٹکٹس آ رہے تھے جس میں سارا دکھا رہے تھے کہ کون کون سے راستے سارے کنٹینر لگا کے بلاک کیا ہوا ہے پورے پنڈی کے راستے. اس کو چھوڑ دیں کہ وہاں سے ہے یا نہیں ہے کے پی سے، میں تو صرف یہاں کی بات کر رہا ہوں. اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ یہ جو ایک اگر گنڈاپور نے غلط زبان استعمال کی تو اس سے سب نے اس کے خلاف بیان کیا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اور یہ جو ہے ہمارا کلچر جو اب ہر جگہ معین ہے. میں لوگوں کی ابھی پریس کانفرنس دیکھتا ہوں جو آپ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ دن رات آپ لوگوں کی جو اسپوکس پرسن جو ہیں وہ دیتے ہیں، ان کی زبان کون سی ہے؟ وہ کیا سیاسی زبان ہے؟ مطلب یہ کہ آپ جو ہیں اپنے لیے تو سب کچھ صحیح ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی تقریروں میں جو پی ایم ایل این کی کیا زبانیں استعمال نہیں ہوئی تھی پہلے؟ جو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں نہیں اس کو ٹائپ کر رہا ہوں کہ اگر وہ گنڈاپور غلط بات کرتا ہے تو یہ جو آپ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ اس وقت آپ خود تھوڑا سا اپنے ذہن کو ٹٹولے، اپنے ضمیر کو ٹٹولے. کیا الیکشن صحیح ہوئے تھے؟ کیا الیکشن کے رزلٹ صحیح آئے تھے؟ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ مت کریں کہ ہم جو ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. آپ اجازت دیں یا نہ دیں، اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں، پابندیاں لگتی ہیں، تو اس کا زیادہ خطرناک نتیجہ نکلتے ہیں.